بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہند کو عامل میں خوش آمدید. باطنی نظر کھولنے کا طلسم. اب یہاں پہ بہت سارے احباب یہ ہوں گے کہ ہم تو باطنی نظر کھول کھول کے پڑھائی کر تنگ آ چکے ہیں. تو یہ جو تنگ آنا ہے نا، یہی آپ کا فائدہ ہے. یہ جو آپ کا تنگ آنا ہے یہی فائدہ ہے. کیوں فائدہ ہے؟ کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. جو احباب کوشش نہیں کرتے ان کو منزل بھی کبھی نہیں ملتی ہے. جو احباب کوشش کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن وہ ایسا آتا ہے کہ ان کو منزل اپنی مل جاتی ہے. اگر یہ طلسم آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، 1000 بندہ اگر یہ کرتا ہے تو تقریباً اس طرح کے ہیں کہ اگر 1000 بندے 600 بندے کی باتیں آنکھ کھل جاتی ہے نا، تو سمجھے اس کے اوپر یہ نقش مجرب ہے طلسم. یہاں پہ ہمارا ہوتا یہ ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہوتے ہیں، بہت کہتے ہیں یہ ابھی یہ عمل دیکھا اور جی نہیں ہوتا ہے. جی کیا پتہ وہ عمل آپ کے اوپر ہی چلنا ہو جس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں بس. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم وہ عمل پڑھیں، وہ عمل کریں جو کہ کم ہو اور شارٹ ہو. آج انشاءاللہ ایسا ہی عمل آپ ساتھ باتیں آنکھ کا شیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سب سے پہلے عمل کی طرف چلتے ہیں. یہ نقوش آپ کے سامنے ہے، طلسم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. بالکل آسان ترتیب ہے ایسی. کوئی آپ نے پڑھائی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا. جسٹ آپ نے رات کو سوتے وقت، چاہے وہ کوئی بھی ساتھ چل رہی ہو، آپ نے ساتھ کا خیال نہیں رکھنا. آپ نے وضو کرنا ہے، اپنے بیڈ کے اوپر چلا جانا ہے. جب آپ بیڈ کے اوپر چلے گئے ہیں، سفید پیپر، ٹھیک ہے جی، مارکر کوئی سا بھی آپ یوز کر سکتے، بلیک یا ریڈ کوئی بھی، جب جو بھی آپ سامنے ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ کوئی پال پریز نہیں ہے، کوئی آپ نے ایسی چیز نہیں دینی جو کہ آپ پریشان ہو. آپ نے جسٹ وضو کرنا ہے رات کو سوتے وقت. جب آپ رات کو سوئیں تو یہ نقش، یہ طلسم جب آپ کے بیڈ کے نیچے ہوگا ساندھی کے اندر، اس وقت آپ کے ساتھ بیڈ پہ آپ اکیلے ہونے چاہیے. آپ بیڈ پہ اکیلے ہونے چاہیے. آپ ترتیب سماعت فرما لیتے ہیں. آپ نے وضو بنا لیا، بیڈ پہ چلے گئے، کاغذ لے لیا، سفید کاغذ، لائنوں والا کاغذ نہ ہو، بالکل سفید پیپر ہو، آپ نے لے لیا. اس کے بعد مارکر کوئی سا بھی آپ یوز کریں. اب آپ اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ جائیں. آیت الکرسی شریف چاروں کول پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر، اپنے بیڈ کے چاروں اور آپ نے دم کر لینا ہے. آپ کا پہلا کام ہو گیا. دوسرا کام اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یا حضرت پاک پڑھنا ہے، 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس طلسم کو لکھنا ہے. اب یہاں پہ پھر آپ کا سوال ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں؟ جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے وہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں. جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے وہاں آپ شروع کر سکتے ہیں. آپ کی توجہ کے لیے ایک دفعہ یہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں. سب سے پہلے اوپر دیکھیں، بے، ہے، توئے، جیم، توئے، جیم، یہ واؤ ہے، یہ واؤ ہے، ٹھیک ہے، دال نہیں ہے، واؤ ہے. یہ ہے، یہ ہو گیا کلیئر آپ کو. یہاں پہ آپ کو کلیئر ہو گیا. اور جیسے اعداد نیچے لکھی ہیں ویسے ہی آپ نے اعداد لکھ دینے، کیونکہ واؤ اور دال میں آپ کو تھوڑا پریشانی ہو جاتی ہے، اس لیے اوپر پڑھنے کا مقصد یہ تھا. اب یہاں پہ آ کے آپ نے نیچے اعداد بھی لکھ لینے ہیں. اور یہ لکھنے کے بعد اب آپ نے اس کے اندر، اس طرح کے اندر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا مقصد لکھنا ہے. مقصد آپ کا یہی ہے کہ میری باطنی آنکھ کھل جائے. مگر آپ نے یہاں پہ 2 چیزیں لکھنی ہیں، میری ظاہری اور باطنی آنکھ کھولے. باطنی آنکھ کیا ہوتا ہے؟ باطنی آنکھ کا مطلب باطن میں دیکھنا، سوئے ہوئے دیکھنا، ٹھیک ہے نا، خواب میں دیکھنا، یہ باطن ہے. ظاہر وہ ہے جو کہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ ظاہری آنکھ کھولنے کا، باطنی آنکھ اور ظاہری آنکھ کھولنے کا یہ نقش ہے، طلسم ہے. اب آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ محترمہ کا نام لکھ لیا، میری ظاہری اور باطنی آنکھ کھل جائے. اب آپ نے اس طرح لکھ کر اس کے اندر خوشبو لگا کے اس کو اپنے تکیے کے اندر رکھ دینا ہے. آپ نے پھر اس کے بعد یا دفعہ پڑھائی کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، دم کر کے اپنے حق میں دعا کر کے اس کو اپنے سراندے کے اندر رکھ دینا ہے. اور آپ نے دائیں جانب کروٹ بدل کر سو جانا ہے. یہ آپ کا کام ختم. اب خواب کے ذریعے آپ کو یہ چیزیں آگاہ کرتی رہیں گی، اس کے موکلات جو کہ طلسم کے ہیں، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کون سا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. یہ سمجھے یہ ایک وہ آپ کو راہ دکھا رہی ہیں یہ چیزیں. اب آپ نے یہ عمل 7 دن تک اس طرح کرنا ہے. جیسے 4 دن گزریں گے، تو اگر کسی کو پہلے دن مشاہدات نہیں ہوتے ہیں، 4 دن بعد مشاہدات آپ کے ساتھ شروع ہو جائیں گے. مشاہدات یہ ہوں گے، آپ باطن میں سوئے ہوئے بھی، اور جب ظہری صبح اٹھ جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی چیز چل رہی ہے. آپ نے شور و غلب نہیں کرنا، پورے محلے کو نہیں بتانا، اپنے یار دوستوں کو نہیں بتانا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنے 7 دن پورے کرنے. جب آپ کے 7 دن پورے ہو جاتے ہیں تو اب وہ جو طلسم ہے جو پہلے دن آپ نے ساندے کے اندر رکھا وہ ادھر ہی پڑا رہے گا. دوسرے دن پھر لکھیں گے، پھر ساندے کے اندر رکھیں گے. تیسرے دن پھر لکھیں گے، پھر ساندے کے اندر. اس طرح 7 لکھیں گے ہر روز، اس ساندے کے اندر ہوئی وہ ساتوں کے ساتوں پڑے رہیں گے.
اب آپ کے 7 دن پورے ہو گئے ہیں، اب تلسموں کو اٹھانا ہے۔ تلسموں کو اٹھا کے ان کو رول بنانا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے رولے ہو جاتے ہیں ویسے رول بنا کے ایک آپ نے آٹے کا پیڑا لینا ہے، ٹھیک ہے، جیسے روٹی بنتی ہے بے شک آپ گھر میں کرنا چاہیں ٹھیک ہے، ورنہ کسی تندور والے کے پاس چلے جائیں، روٹی نہ بنوائیں، اس کو کہیں جی اس پیڑے کو کھول، آٹے کو کھول، جیسے روٹی بیلتے ہیں تو اس کے اندر یہ سارے جو آپ نے ساتھ رکھے ہیں طلسم لکھی ہیں اس کے اندر رکھ کے اس کو بند کر لیں، جیسے گول بول ٹائپ بنتی ہے ویسے بول بنا لیں۔ اب بول بن گئی، اب اس کی 2 صورتحال ہیں، 2 صورتیں ہیں، ایک بہتے پانی میں آپ اس کو پھینک سکتے ہیں، پہلی صورتحال، تب آپ کی باطن یا زہر جو معاملات ہوں گے وہ درست ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے قبرستان میں جائیں، قبرستان میں جا کر ایسی جگہ دفن کریں درخت کے نیچے جہاں پہ کوئی پاؤں وغیرہ نہ لگیں، ٹھیک ہے، درخت کے نیچے کھدائی کریں، تھوڑی کھدائی کر کے اس کے اندر یہ رکھ دیں، رکھتے ہوئے آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ یہ میری باطنی آنکھ والا مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے گا تو میں آپ کو نیاز دوں گا۔ قبرستان میں آپ نے یہ کہنا ہے، اگر وہاں پہ رکھتے ہیں، اگر آپ کسی جگہ پانی میں پھینکتے ہیں بہتے پانی کے ساتھ یہ کہہ دینا ہے اگر یہ میرا کام ہو جاتا ہے جو اس کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے وہ میرا کام ہو گیا تو میں آپ کو 1.25 کلو گوشت یہاں پہ آ کے اس جگہ پہ پانی میں اندر پھینکوں گا اگر میرا ہو جاتا ہے تو۔ اب جب یہ آپ نے کام کر لیا، 7 دن گزر کے 8ویں دن آپ نے یہ دن کو کام کر لیا، اگر 8ویں دن آپ کے دیکھیں کہ منگل بدھ آ گئے، آپ کے پاس گوشت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو گوشت کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے یہ اپنے ذہن سے نکال دینا گوشت تب پھینکنا ہے ہم نے کہ جب آپ کا کام ہو جائے گا۔ 8ویں دن آپ نے یہ کام عمل کر لینا ہے، اب پھر آپ پوچھیں گے اگر 8ویں دن نہ ہو سکے 9ویں دن ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ جب آپ 8ویں دن کریں گے 7 دن عمل پورا ہو گیا، 8ویں دن آپ اس کو روٹی کے پیڑے میں کچا آٹا، پکا آٹا نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک آٹا گوندتے ہیں اس کو پھر کھولتے ہیں آٹے کو، اس کے بیچ میں رکھ کے اس کو رول کر کے آپ نے پانی میں یا پھر قبرستان میں دفن کرنا ہے، یہ طریقہ ہو گیا۔ اب اگر آپ نے یہ کام کر لیا، اب جو آپ کی 8ویں دن رات ہوگی، میرے رب نے چاہا انشاءاللہ آپ نے درود پاک 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 19 دفعہ بسم اللہ پڑھنی یا درود پاک پڑھنا ہے، اپنے حق میں دعا کر کے وضو حالت میں دائیں جانب سو جانا ہے۔ اب انشاءاللہ اس دن جو آپ کو بتایا جائے گا، بے شک وہ موکل طلسم کے موکل آپ کو کہیں گی کہ آپ جو بھی کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو بات حل ہوگی۔ اگر وہ کہتے ہیں جی آپ کا مسئلہ حل ہوگا کہ آپ نے فلاں رب جو نام برک پڑھنا ہے اتنی دفعہ پڑھنا ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی وہ آپ کو مشورہ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی کو مشورہ نہیں دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام اوکے ہو گیا، بس آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ کا کام اوکے ہو گیا، سمجھے ختم ہو گیا، اب آپ سوچیں گے کہ میرا ظاہر باطن کیسے کھلے گا، اس کے بعد آپ جو بھی ورد و وظائف پڑھیں گے آنکھیں بند کر کے، میرے رب نے چاہا تو آپ اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں براہ راست دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہندکو عامر پلیٹ فارم سے تمام احباب کو اس طلسم کی اسے ترتیب جو بتائی گئی یہ ویڈیو میں، تمام احباب اس طرح فالو کریں گے، اور تمام احباب کو اجازت ہے کام ہونے کی صورت میں آپ نے 1.25 کلو گوشت قبرستان میں یا پھر جہاں پانی میں نقش پھینکے تھے وہاں آپ نے پھینکنا ہوگا ہر صورت، ہماری طرف سے اجازت ہے انشاءاللہ، آپ یہ کریں آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ ہندکو عامل چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ خدا حافظ۔ یاسر علی نشائی قادری۔